وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ولا تكونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم، پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا، انفسہم، ان کی اپنی ذات، پھر اللہ نے ان کو بھلا دی ان کو اپنی ذات۔ اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں فاسق لوگ۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کی اپنی ذات بھلا دی۔ تو اگر ہم دیکھیں ظاہر میں تو جو اللہ کے نافرمان ہیں، چاہے وہ ایمان لا کر یا ویسے ہی وہ بے ایمان ہیں، انہیں اپنی ذات تو نہیں بھولی، وہ تو مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے مطیع اور فرمانبرداروں سے بڑھ کر اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور مزے کے کھانے کھاتے ہیں، عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، کاروبار بناتے ہیں، تو سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی ذات کیسے بھلا دی گئی؟ اصل میں انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو اس روح اور جسم میں سے افضل اور اعلیٰ چیز کیا ہے؟ وہ تو روح ہے۔ جب انسان وفات پا جاتا ہے چارپائی پر اس کا جسم تو رکھا ہوتا ہے، لیکن کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اصل میں کیا چیز چلی گئی؟ وہ روح چلی گئی۔ روح اصل ہے۔ انسان کے اندر، جو انسان اور حیوان کے اندر فرق ہے، یعنی جانوروں سے جو انسان کا فرق ہے، وہ ایک خودی کے تصور کا تو فرق ہے کہ انسان کے اندر ایک خودی کا شعور موجود، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ تو یہ خودی کا تصور ہے جو انسان کو دیگر حیوانات سے جدا کرتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خود کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ تو خودی کو پہچانے گا تو خدا تک پہنچے گا۔ تو اپنی روح کا تصور، خودی کا تصور اور اپنی حقیقت کا تصور، وہ انسان سے غائب ہو جانا یا انسان کو اس سے غافل ہو جانا اور صرف جسم کے تقاضوں میں لگ جانا، یہ تو حیوان بھی لگا ہوا ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں، اپنے تئیں گھر بھی بناتے ہیں اور ان کی افزائش بھی ہوتی ہے، اور نہاتے دھوتے بھی ہیں جانور، پرندے بھی نہاتے ہیں، مطلب جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ تو حیوان بھی پوری کر رہے ہیں، اور انسان بھی جو اللہ سے غافل ہے وہ محض جسمانی ضرورتوں میں لگیں گے۔ یہ ہے وہ چیز کہ خودی سے غافل ہو گئے، اپنی ذات سے غافل ہو گئے، اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے، بس اب جسم کے تقاضوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا دیگر حیوانات اور کیا یہ انسان برابر ہو؟ اس لیے یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے ان لوگوں پر کہ جو رب سے غافل ہو کر چل رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اگنور کیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سزا کیا ملی کہ
وہ اپنے من سے اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے، بس لگے پڑے ہیں انسان وہ جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے اندر، اس سے بڑھ کر کچھ سوچتے ہی نہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں فاسق لوگ۔ لا یستوی اصحاب النار، جہنم والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے یہی کامیاب ہیں، اصل کامیابی تو ان کو ملی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو علی جبل، ایک کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو تو دیکھتا اس کو، خاشعا، کہ وہ دب گیا ہے، متصدعا، پھٹ گیا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی پہاڑ میں شعور پیدا فرما کر پھر اس کے اوپر اپنا کلام نازل فرماتا، تو قرآن کی حقیقت اور اس کے رعب کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا، اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف کے اندر انہوں نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں تجلی ڈالتا ہوں، میں ایک چمک اس کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تم بھی برداشت کر لو۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ نے اپنی تجلی دکھائی اس پہاڑ کو اور وہ چمک آئی، تو جعلہ دکا، اس پہاڑ کو اس تجلی نے پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی کہ وہ تجلی وہ بھی بالواسطہ دیکھی، بلا واسطہ نہیں دیکھی، بے ہوش ہو کر گر۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تجلی کی بات فرما رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت، قرآن حکیم جیسے دیگر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، قرآن مجید بھی، کلام اللہ بھی اس کی صفت ہے۔ اور جو صفات ہیں، صفات کے بارے میں متکلمین فرماتے ہیں ہیا لا ہوا ولا غیر، کہ اگر یہ عین ذات نہیں ہے تو پھر غیر ذات بھی نہیں۔ تو صفات کے اندر جب یہ غیر ذات نہیں ہے تو صفات میں بھی وہی تاثیر ہے جو رب تعالیٰ کی ذات میں تاثیر۔ تو صفت کے بارے میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے تمثیل یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس صفت کو بھی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا، لیکن انسان خواہشات نفسانیہ میں، خود غرضیوں میں مبتلا ہو کر وہ فطری شعور کو کھو بیٹھا، اور اب اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ رب نے اس کی طرف بھیجا کیا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ غافل ہو گیا اس کو، اس قرآن کی جو صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت ہے، اس کی کنہ، اس کی حقیقت اور کی عظمت کا احساس ہی نہ رہا اور شعور ہی باقی نہ رہا، تو انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی تاثیر ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے اس کو بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر پرویا ہے، فاش گویم آج در دل مضمر است، اگر میں کھول کر تمہیں بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہے، ای کتاب نیست چیز دیگر است، اس کو محض کتاب نہ سمجھنا دوسری کتابوں کی طرح، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، کہ یہ تو حق کی طرح، جیسے رب ظاہر اور باطن ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ظاہر اور باطن رکھتا ہے، دو متضاد صفات کے ساتھ متصف ہے، اور جیسے رب حی اور قیوم ہے اسی طرح اس کی یہ صفت کلام الہی، یہ قرآن، یہ بھی زندہ و جاوید ہے، حی اور قیوم ہے، اور اس کے احکامات ہر زمانے میں ایسے ہی ہیں گویا کہ آج کے لیے نازل ہو۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے پھٹ جاتا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا،
یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں اور اس قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی نعمت کو اور اس کی طاقت کو سمجھیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس قرآن کو آگے رکھ کر اور سمجھ کر عمل کر کے صحابہ کرام چمکے ہیں، آسمان کے ستارے بنے ہیں اور دنیا کے لیے مقتدا بنے ہیں، آج اسی قرآن کو پسے پش ڈال کر آج کا مسلمان ذلیل ہو رہا۔ یعنی جو نظام الہی آسمانوں سے جن کو ملا ہو وہ دنیا اور دنیا کی گھٹیا قوموں کے پاس جا رہے ہوں کہ ہمیں نظام زندگی دیں، تو یہ قرآن کو پسے پش ڈالنے کی مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور قرآن کو آگے رکھ کر زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی کامیابیوں کو پانا ہے اور اخروی کامیابیوں کی بھی مستحق بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ حقیقی لگاؤ اور فہم اور تدبر کا تعلق نصیب فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ویسے محبت کا تعلق قرآن سے ہے الحمدللہ، ایمان کی برکت سے اتنا تو ہمارے اندر موجود ہے کہ محبت کا تعلق ہے، لوگ اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو برکت کے لیے گھروں کے اندر رکھتے بھی ہیں اور کسی حد تک پڑھنے کا تعلق بھی ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو فہم کا نہیں، تعلق نہیں ہے تو تدبر کا نہیں، تعلق نہیں ہے سمجھنے کا اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کا نہیں ہے۔ بقیہ تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔